ہماری یہ تربیت کی ہوئی تھی کہ اس وقت ایک ماحول تھا کہ بچے بزرگ سب جو ہے ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جلدی جلدی مسجد جایا جائے۔ اس وقت علماء بھی یہ تربیت کرتے تھے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، نئی نئی تحقیقیں اور نئے نئے اسکالر اپنی نئی تحقیق کے ذریعے نوجوان نسل کو دین کی جو حقیقی روح ہے اس سے دور کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے جمعے کے اجتماع میں جمعے والے دن مسجدیں پہلی اذان کے بعد لوگ کثرت سے مسجد کی طرف آنا شروع کر دیتے تھے، اور اب حالت یہ ہے کہ اکثریت لوگ گھر میں یا دکان میں بیٹھ کر اس چیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب دوسری اذان ہوگی تو پھر ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جائیں گے۔ اسی طرح پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد پھر ہماری مسجدیں فوراً ہی خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ہمارے جو نئے اسکالر ہیں انہوں نے اس قوم کی تربیت یہ کی ہے کہ نماز وہی ہے جو اپنے فرض ادا کر لیے، سنت کو ادا نہ کریں تو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے آسانی کی طرف جاتے ہیں۔ اب نوجوان نسل ہے، کیونکہ ہمارے پاس مسجد کے لیے دین کے لیے تو وقت نہیں ہے، باقی ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے۔ اب نوجوان نسل کے پاس چونکہ اس کو انٹرنیٹ سے موبائل سے فرصت نہیں ملتی، انہوں نے زیادہ وقت وہاں پہ لگانا ہوتا ہے، اس لیے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اینڈ پہ مسجد میں جایا جائے اور سب سے پہلے مسجد سے باہر نکلا جائے، جبکہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین نمازی وہ ہے جو پہلے مسجد میں آتا ہے اور سب سے آخر میں مسجد سے جاتا ہے۔ تو باقی نمازوں میں تو ہماری جو پوزیشن ہے امت مسلمہ کی وہ بھی ناگفتہ بے ہے، اور جمعے کے اجتماع کی جو حالات ہیں وہ بھی اس طرح ابتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اوپر سے ہم بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہم سے بھی جو غفلت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، ہم خود اپنی اولاد کی بھی اس میں تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ کہ جس طرح انسان خود آتا ہے مسجد میں، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی اولاد کو بھی اپنے ساتھ اس طرح لے کے آتے۔ بہرحال فاسٹ دور ہے، ہر بندہ مصروفیت کا دور ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہمارا مذہب اور ہمارا دین ہے، اور مذہب میں عبادات میں سب سے جو افضل چیز ہے وہ نماز ہے، اور 8 دن کی نمازوں میں جو سب سے افضل نماز ہے وہ نماز جمعۃ المبارک ہے۔
یعنی 8 دن کے بعد جمعے والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہر کی نماز کو ساقط کر کے امت مسلمہ کے اوپر نماز جمعہ کو فرض کر دیا گیا۔ یعنی اس جمعہ کی یہ اہمیت بنائی گئی ہے کہ جمعے والے دن ظہر کی نماز سے افضلیت اللہ نے جمعۃ المبارک کو عطا فرمائی ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید میں نمازوں کی تاکید دی ہے۔ 700 مقامات پر مختلف زاویوں سے مختلف مقامات پر مختلف موضوع کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو نماز قائم کرنے کا اور نماز کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر 5 نمازوں میں، دن کی 5 نمازوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عصر کی نماز پر زور دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور سب سے زیادہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اور ان 5 نمازوں میں اللہ نے 8 جمعے کے دن جو نماز ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی ایک سورہ مبارکہ سورۃ الجمعہ کے نام سے اللہ نے قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا۔ میں اور آپ اس نماز کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جمعۃ المبارک یہ دن اور یہ نماز کتنی اہمیت والی نماز ہے، اور یہ دن کتنا عام دن ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت اللہ نے اس جمعہ کی فضیلت میں نازل فرمائی ہے۔ اور پھر اگلی بات، کسی نماز کے لیے 5 نمازیں ہیں، نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس پر بات ہو چکی ہے۔ 5 نمازوں میں اللہ نے کسی نماز کے بارے میں نہیں کہا کہ جب اذان دی جائے تو مسجد آ جاؤ۔ نماز کا حکم ہے، نماز پڑھو، آؤ نماز پڑھو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، مختلف ہیں اس، لیکن جمعۃ المبارک کی اہمیت دیکھیں۔ رب کائنات نے اس جمعہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان کی آواز آئے، نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، اذا نودی، تمہیں للصلاۃ، نماز کے لیے پکارا جائے، من یوم الجمعہ، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے آؤ، لیکن خصوصی طور پر فرمایا جمعے والے دن جب تمہارے کانوں میں اذان جمعہ پڑے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، دوڑ پڑو، بھاگو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا اگر تمہیں پتہ لگ جائے اس جمعے کی اہمیت کا، اس جمعے کی اہمیت کتنی ہے، فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یوم جمعہ اس کو زمانہ جاہلیت میں اس دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا، عین کے ساتھ اس کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ اور عروبہ کہتے ہیں رحمت کو،
یعنی اس دن کو یوم رحمت کے طور پہ یاد کیا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں حضرت کعب بن لوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں ان سے جا کے ملتا ہے، یعنی حضور کے آباء و اجداد میں یہ 8ویں پشت میں حضور کے دادا لگتے ہیں، کعب بن لوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 660 سال پہلے حضرت کعب بن لوئی کا زمانہ تھا۔ کعب بن لوئی حضور کے خاندان، حضور کے قریش سے، حضور کے آباء و اجداد میں سے، یہ یوم عروبہ کو، یعنی اسی دن کو، یوم جمعہ کو، یہ اہل مکہ کو اکٹھا کرتے اور اکٹھا کر کے ان کے سامنے خطاب فرماتے، اور خطاب کیا ہوتا تھا؟ حضرت کعب بن لوئی اہل قریش کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے سامنے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ حضور کی آمد سے 660 سال پہلے، 7 صدیاں حضور کی آمد سے پہلے حضور کے دادا قریش کے سامنے اپنے اس عظیم بیٹے کا ذکر فرما رہے ہوتے تھے، اور الفاظ کیا ہوتے تھے؟ حضرت کعب بن لوئی کے الفاظ یہ ہوتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ مجھے امید ہے رب کائنات کا جو آخری جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ اس کو ہمارے خاندان سے بھیجے گا، اور تم میں سے جو بھی اس کا زمانہ پائے اس کا کلمہ پڑھنا، اگر میں نے اس کا زمانہ پایا میں اس پر اس کا کلمہ بھی پڑھوں گا اور اس پر ایمان بھی لاؤں گا۔ یوم عروبہ کو یوم الجمعہ کا نام حضرت کعب بن لوئی نے دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پورے جمعہ کے پیچھے آپ کے سامنے پورا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جمعہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس امت پر اللہ نے فرض کیسے کیا، کیسے فرض ہوا، اس کی اہمیت ہے۔ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا۔ یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا دن عظمت والا ہے، تمام یہودی ہفتے والے دن اکٹھے ہوتے ہیں اپنی اپنی عبادات گاہوں میں، اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن منتخب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ان سے سبقت لیں گے۔ حضور نے فرمایا ہم ان سے سبقت لیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ماننے والے، تمہارے لیے اللہ نے جو مقدس دن بنایا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن بنایا ہے۔ یوم جمعہ ہمارے لیے مقدس دن ہے، ہمارے لیے بابرکت دن جمعۃ المبارک کا ہے۔ اور یہ جمعہ فرض کب ہوا؟ بعض محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، اللہ نے اس وقت اس نماز کو قائم کرنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن چونکہ وہاں پہ ماحول نہیں تھا، حالات نہیں تھے،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو مدینہ پاک میں رہتے تھے، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جس طرح یہودی ہفتے والے دن اکٹھے ہوتے ہیں، عیسائی اتوار والے دن اکٹھے ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے لیے ہمارے نبی نے جمعہ کا دن مقرر کیا ہے، اس لیے ہم بھی جمعے کے دن ایک اجتماع کر لیں، جمعے کے دن اکٹھے ہوئے۔ سب سے پہلا جمعہ سرزمین مدینہ پر پڑھا گیا، پہلی جمعے کی نماز سرزمین کہاں پڑھی گئی؟ تھوڑا بول لو۔ اور اس کی امامت کس نے کرائی؟ جمعے کی پہلی نماز مدینہ المنورہ میں پڑھی گئی، اور اس کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ المنورہ کے صحابہ کو امامت کرائی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور عرض پہ علم کے لیے کہ ان صحابہ نے جمعہ پہلا ادا کیا، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہیں ادا کیا، یہ پہلے پڑھ چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے حضور مدینہ المنورہ آئے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کے دن، اور مورخین لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جب حضور ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ پیر کا دن، منگل کا دن، بدھ کا دن، جمعرات کا دن، حضور سب سے پہلے مسجد قباء میں ٹھہرے۔ پیر کے دن جب حضور تشریف لائے، اسلام کی جو پہلی مسجد بنائی گئی ہے مدینہ المنورہ میں، مسجد قباء بنائی گئی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس میں 2 نفل ادا کی اللہ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جتنی نفل پڑھے گا اللہ اتنی ہی عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء سے پھر حضور آج جہاں پہ مسجد جمعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہلا جمعہ المبارک ادا فرمایا۔ اس نسبت سے اس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے، اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے، یہ جمع کی جمع ہے یا اجتماع سے، کہ جمعے والے دن تمام لوگ ایک ہی مسجد میں اکٹھے ہوں، اجتماع کی شکل میں ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ باجماعت نماز کا مقصد کیا ہے؟ باجماعت 5 وقت کی نماز باجماعت اس لیے ادا کی کرنے کا حکم ہے تاکہ اہل محلہ ہر نماز پر اکٹھے ہوں، ہر نماز پر اکٹھے ہوں، اور جو ایک نماز پہ نہیں آتا، دوسرے پہ نہیں آتا، تیسری پہ بھی نہیں آیا، اس کا پتہ کرے کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ اس کا حال معلوم کریں، اس کے احوال معلوم کریں۔ مسجدوں میں تو آج کل ہے کہ اکٹھے بھی بیٹھے ہوں تو ایک دوسرے کے حال احوال پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ 8 دن کے بعد کہا کہ جمعے والے دن اکٹھے ہو جاؤ، جو 5 نمازوں پہ نہیں آ سکتے چلو جمعہ کا دن سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک دوسرے کے حال و احوال سے تمہیں واقفیت حاصل ہو جائے۔ اب حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت دن کی جو عظمت اور فضیلت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ سب سے اس دن کی جو سب سے بڑی عظمت تھی وہ تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا خصوصی طور پر قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب اذان جمعہ ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، جو ہی تمہارے کان میں اذان جمعہ پڑے فاسعوا الی ذکر اللہ، بس پھر اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ وذروا البیع، سب کو چھوڑ دو، جو کام جدھر ہے وہیں پہ چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اس کا پتہ چل جائے۔ اب اس دن کی اہمیت دیکھیں، صحیح ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام وَآزَمُهُمَا عِندَ اللہ، فرمایا بے شک جمعہ کا دن سید الایام ہے اور اللہ کے نزدیک یہ دن بڑی عظمت والا ہے۔ یہ دن عظمت والا ہے کیوں؟ پھر آگے فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِن يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ۔ اب کہیں سبحان اللہ، اتنی بھی خاموشی اچھی نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ حضور کی حدیث کے الفاظ پڑھیں، سبحان اللہ تو آنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِن يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، حضور نے فرمایا جمعے کا دن عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، عید الفطر سے بھی افضل ہے۔ یعنی جمعے کا دن، اور عید الاضحیٰ کی کتنی اہمیت ہے، عید الفطر کی کتنی اہمیت ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جمعے کی اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے۔ جمعہ عید الفطر سے اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ صحیح ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کے میں نے آپ کے سامنے الفاظ پڑھ دی۔ پھر آگے فرمایا فیہ خمس خلال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں 5 باتیں اہم ہیں، اس دن میں 5 باتیں اس دن میں اہم ہیں۔ پوچھا کہ کون سی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلق اللہ فیہ آدم، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وَحْبَتَ اللَّهُ فِي آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی جمعے کے دن اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پہ اتارا۔ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، اور اسی جمعے کے دن ہی حضرت آدم کی وفات ہوئی، بلکہ اگلی اسی جمعے کے دن ہی حضرت آدم کا نکاح ہوا، اور نکاح بھی جنت میں ہوا، نکاح بھی، اور نکاح پڑھایا کس نے؟ حضرت آدم کا، حضرت آدم کا نکاح خود نے پڑھایا، اللہ اکبر۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھا دیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کے ساتھ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو ہاتھ لگانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم نہیں، ابھی ہاتھ نہیں لگانا۔ آج کی میرا مولا میری بیوی ہے، تو نے نکاح پڑھا دیا ہے، اب تو میرے لیے حلال ہو گئی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا نہیں، ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق مہر بھی ادا کرو۔ عرض کی مولا میں کیا ادا کروں، میرے پاس تو آئے کچھ نہیں، توجہ ہے؟ عرض کی مولا میں اس کا حق مہر کیا ادا کروں؟ رب کائنات نے فرمایا آدم میرے محمد پر 10 دفعہ درود پڑھ، یہی تیرا حق مہر ہو جائے گا۔ ہم پیدا ہی درود کے صدقے ہوئے ہیں، جنہوں نے درود نال مسئلہ ہے تو اپنے وال ویکھے ذرا، ہماری پیدائش ہی درود کے وسیلہ سے ہوئی ہے۔
اگر آدم حق بار نہ ادا کرتے، حقوق زوجیت نہ ادا کر سکتے، یہ حقوق زوجیت یہ ادا کی ہیں، یہ درود پاک کے وسیلہ سے ادا کی ہے۔ جڑا بندہ وسیلے کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا وسیلہ تو ہے ہی نہیں، وسیلہ تو ہے ہی نہیں، تسی کتوں لب لیا، کتوں لب لے، وہ تینوں نہ لبے تو پھر تے وہ اپنی علاج کرا۔ جڑا نہ مننے ہوتا تو علاج کو نہیں، اس کا تو علاج ہی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن ہی نکاح ہوا، جمعے کے بعد، یعنی جو گھڑی تھی جمعے کے بعد کی گھڑی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی ان کو اس جمعے کو 5 نسبتیں، 5 فضیلتیں حاصل ہیں۔ پہلی فضیلت کہ اسی دن آدم کو پیدا کیا، دوسری فضیلت آدم کو اتارا گیا، اور تیسری فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، اور چوتھی آقا نے وَفِيهِ سَاعَةُ اللَّهِ يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَامًا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، جمعے کے دن حضور فرماتے ایک ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی میں میرا امتی اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن حضور فرمایا مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَامًا، کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے، کسی بری چیز کا سوال نہ کرے۔ رب کی بارگاہ میں جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، اس گھڑی میں فرمایا جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے جمعۃ المبارک کی برکت سے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور 5ویں چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ 5 یہ فضیلتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعۃ المبارک کو عطا فرمائی ہیں، اور امت مسلمہ کو، اس امت کو حکم دیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اذان جمعہ ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کا ذکر سننے کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اگلے جمعے اس کو ترتیب کے ساتھ اس موضوع کا میں مختصراً ایک بات عرض کرتا چلوں، اس اجتماع کی، اکٹھے اجتماع کی برکت سے، کہ ہم نے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ ہم دوسری اذان ہوگی تو پھر جائیں گے۔ اس جمعہ، اگلے جمعے اس پہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دوسری اذان ہوتی ہے فرشتے اپنی کتابوں کو بند کر دیتے ہیں۔ وہ حدیث میں مکمل اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہوتی ہے، جو ابھی دوسری اذان ہوگی، حضور نے فرمایا چونکہ فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو بندہ آتا ہے اس کتاب میں اس کا نام لکھتا ہے، جو ہی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے وہ فرشتے اس کتاب کو بند کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو بندہ آتا ہے اس کتاب میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا۔ جمعہ کا اس کو جمعہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو فضیلت ہے جو حدیث میں ہے وہ اگلے جمعے عرض کروں گا۔ لہٰذا ہم کوشش یہ کریں، لیکن ہم یہ کوشش ہم سے ناکام ہماری کوشش ہو رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ہی دوسری اذان ہو پھر ہم جائیں اور فرض پڑھ کے پھر بیر چلے جائیں۔ حضور والا فرض کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے اوپر اس طرح ہے جس طرح کے فرض کو ادا کرنا ہے۔ ہماری نظر میں اگر سنت کی اہمیت نہیں ہے تو جس کی نظر میں سنت کی اہمیت نہیں ہے سمجھ لو اس کی نظر میں رسول اللہ کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔